کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بھی واضح ہے کہ جس میں گھر بسانے کی طاقت ہو اسے یہ حکم ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب گھر بسانے کی طاقت فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں تقریباً وہ نوجوان کہ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی جو اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 70 سے 80% ایسے نوجوان ہیں کہ جو گھر چلا سکتے ہیں، لیکن ان پر گھر کی اضافی ذمہ داریاں یا پھر ان کے والدین کا ان کے لیے کوئی ایسا ٹارگٹ سیٹ کر دینا کہ جسے اچیو کرنے میں مزید 5 سے 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ان نوجوانوں کو نکاح سے دور کیا ہوا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ نکاح نہیں کرتے۔ آج کی نوجوان لڑکیاں نکاح کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ نکاح نہیں کرتے، اور وہ عجیب و غریب قسم کے ٹارگٹ سیٹ کیے بیٹھے ہیں، کہیں پر جہیز کے سامان کا ہے، کہیں پر جو ہے وہ لڑکے کا جب تک اپنا گھر نہ بنا لے، اور اس قسم کی ڈیمانڈس اور اس قسم کی باتیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام تر چیزیں رکاوٹ میں نکاح میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس پورے کے پورے عرصے کے دوران ان نوجوان لڑکی سے یا لڑکے سے جو گناہ ہوتا ہے، کوئی زنا کا یا اس قسم کا کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو والدین اس کے عذاب اور اس کے وبال میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رب کائنات کے ان احکام کو اور حضور کے ان فرامین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نوجوان اولاد کے نکاحوں میں تاخیر ہرگز نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر نکاح سے پہلے لوگ اگر فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان سے۔ تو یہاں ہم اگر یہ سوچیں کہ لڑکی والا اگر ہم میں سے کوئی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پھر ایک تو ہمارے یہاں کاسٹ کا بہت بڑا ایک ایسا یہ ایفیکٹ ہے کہ جو نکاح کو اور زیادہ تاخیر کا شکار کرتا ہے، کہ بالعموم جب نکاح کی معاملے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے کاسٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کفو میں نکاح کرنا یقیناً درست ہے، لیکن کفو میں جب نکاح کرنا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو غیر کفو میں نکاح یعنی برابری سے ہٹ کے بھی پھر نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے خاندان سے اپنی کاسٹ سے ہی کوئی ملے گا تو نکاح کرنا درست ہوگا، اپنی کاسٹ سے باہر بھی نکاح کرنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، 11 میں سے کتنی ازواج ایسی ہیں کہ جو حضور اکرم علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں، کہ جو خاندان کے باہر سے وہ بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن خواتین سے نکاح فرمایا ان کی عمریں کیا تھیں، ان کے پہلے سے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح میں ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز عورت کا حسن و جمال ہے، عورت کا مال ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی دینداری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کی وجہ سے نکاح کرو، باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ خود برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہمارے یہاں ایک دینداری ہی نہیں دیکھی جاتی، باقی مال دیکھا جاتا ہے، لڑکی کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا بھلے کسی بھی شکل کا ہو لیکن اس کے ماں باپ کو اپنی جو بہو چاہیے وہ چاند کا ٹکڑا چاہیے، جو ہی لڑکی بھلے وہ کیسی ہی کریکٹر لیس کیوں نہ ہو لیکن اسے جو لڑکا چاہیے وہ ایسا لڑکا چاہیے کہ جو ارب پتی کھرب پتی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آج کے اس دور میں ناممکنات میں سے ہیں۔ پھر وہ جب لڑکے والے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جہیز کی ڈیمانڈس میں ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ جو لڑکی والوں کے لیے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ صرف لڑکے والوں کا یہ قصور ہے، آج تو وہ وقت ہے کہ جس میں لڑکی والے لڑکے والوں سے زیادہ قصور نظر آتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈس کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو، لڑکے کی 6 فگرز لڑکے کی سیلری ہو، اور اس قسم کی وہ چیزیں ہیں کہ جس نے یہ نکاح کو ہمارے لیے مشکل سے مشکل ترین بنا دیا۔ اور آپ یہ تصور کریں کہ اس کے مقابلے میں گناہ کتنا آسان ہے، چند ہزار روپوں کے بدلے میں گناہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کا نوجوان لاکھوں روپے نکاح کے لیے جمع کرنے کے بجائے وہ تو پھر چند ہزار روپوں کے بدلے گناہ کو ترجیح دے گا، کہ جہاں اس پر کوئی ذمہ داری بھی نہ ہو، گناہ کیا اور پھر راستے الگ ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کے نوجوان کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ کے راستے پر چلے، تو ظاہر ہے کہ اسے گناہ کے راستے پر لانے والا کوئی باہر کا نہیں، ہم اور آپ ہی ہیں کہ جو نوجوان کو گناہ کے راستے پر لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنے نوجوان بچوں کی نکاح میں جلدی کیجیے۔